دل وہ محراب ہے جہاں روح کے زخم آہستہ آہستہ سرایت کرتے ہیں۔ تو یہ جب بھی آپ بغیر کسی وجہ کے اداس ہو جاتے ہیں اور آپ کے اندر ایک خالی پن آ جاتا ہے، تو یہ خالی پن آپ کی روح کی صدا ہوتی ہے۔ آپ کی روح چاہ رہی ہوتی ہے کہ آپ اس کی طرف متوجہ ہوں، روحانی صحبت تلاش کریں۔ روحانی زخم بڑھتے ہی اس لیے ہیں کہ آپ کی صحبتیں ٹھیک نہیں ہوتی، کوئی آپ کی اس طرف توجہ نہیں دلاتا، کوئی ابتدا میں ہی ان روحانی زخموں پر مرہم نہیں رکھتا، اس لیے یہ بڑھ جاتے ہیں۔ جب ہم اس اللہ نور السماوات والارض کے اس نور کے ساتھ ہم جڑے نہیں رہتے تو تب ہماری روح زخمی ہونے شروع ہو جاتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ صاحبو، آج ہم اداسی اور خالی پن اور یہ جو اندر کا خلا ہے، جو روح کا زخم ہے، جسمانی بیماریوں سے ہٹ کر یہ جو معنوی بیماریاں ہوتی ہیں، ان کی علامات اور ابتدائی علاج کے اوپر کچھ گفتگو کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو حضرات، دل وہ محراب ہے جہاں روح کے زخم آہستہ آہستہ سرایت کرتے ہیں، اور اس زخم کی کوئی صدا نہیں ہوتی، کوئی چیخ نہیں، مگر یہ زخم اندر سے روح کو کھوکھلا کر دیتا ہے۔ کبھی یہ زخم اداسی کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے، کبھی خالی پن کی مانند چھا جاتا ہے، اور کبھی ایک ایسی بے نام کشمکش کی طرح جو ہمیں سمجھ ہی نہیں آنے دیتی کہ ہمارے اندر آخر ٹوٹا کیا ہے۔ تو آج کی اس نشست میں ان زخموں کی شناخت، ان کے اصل اسباب اور صوفیانہ تعلیمات میں اس کی جو فرسٹ ایڈ ہے، یہ جو اسپرچول فرسٹ ایڈ ہے، اس کے اوپر جو ہے وہ دیکھتے ہیں کہ یہ کیا ہے۔ تو روح کا زخم وہ دکھ ہے جو لفظوں سے باہر ہے۔ کبھی یہ زخم کسی بچھڑنے والے کی یاد سے گہرا ہوتا ہے، کبھی ناکامی، کبھی محبت کے غلط انتخاب میں، اور کبھی زندگی کے غیر واضح مقصد سے۔ اور یہ زخم صرف ذہن پر نہیں ہوتا، یہ دل کی گہرائیوں میں اترتا ہے۔ مولانا نے کہا تھا کہ زخم وہ جگہ ہے جہاں سے نور تم میں داخل ہوتا ہے۔ یہی زخم جب اپنی شدت میں بھی شدت اختیار کرتا ہے تو انسان بے چینی، خالی پن، اداسی اور بیزاری کا شکار ہو جاتا ہے۔ اور یہی علامات دراصل روح کے وہ زخم ہے، اس کی وہ پکار ہے کہ وہ پکارتی ہے کہ آپ روح کو سنیں، روح کی حالت کے اوپر جو ہے پہنچائیں۔ تو یہ جب بھی آپ بغیر کسی وجہ کے اداس ہو جاتے ہیں اور آپ کے اندر ایک خالی پن آ جاتا ہے، تو یہ خالی پن آپ کی روح کی صدا ہوتی ہے۔ آپ کی روح چاہ رہی ہوتی ہے کہ آپ اس کی طرف متوجہ ہوں، آپ اس کو سنیں۔ تو صوفیاء کہتے ہیں کہ روح کی بیماری جسم کی بیماری سے زیادہ خطرناک ہے، کیونکہ جسم کے زخم تو دوا سے بھر سکتے ہیں، مگر روح کے زخم توجہ، ذکر، خلوت اور محبت الہی کے بغیر نہیں بھر سکتے۔ یہ زخم جب پہچانا نہ جائے تو آہستہ آہستہ انسان کی ذات میں کڑواہٹ بھر دیتا ہے، محبت مرنے لگتی ہے، تعلقات بے جان ہو جاتے ہیں، عبادت بوجھ
لگتی ہے اور دل سے زندگی کا ذوق اٹھ جاتا ہے۔ اس کیفیت کو صوفیاء نے وحشت باطن یا خلائے دل کہا ہے۔ لیکن صاحبو، روح کبھی خاموش نہیں رہتی، وہ ہر وقت اپنے زخم کی خبر دیتی ہے، کبھی آنکھوں سے آنسو بن کر، کبھی نیند کے کھو جانے میں، کبھی کسی نظم میں چھپے ہوئے درد میں، اور کبھی کسی یاد کے سائے میں۔ اس زخم کی سب سے بڑی علامت یہ ہے کہ انسان باہر سے مکمل دکھائی دیتا ہے لیکن اندر سے ٹوٹا ہوا ہوتا ہے، اور یہی وہ مقام ہے جہاں درویش کہتا ہے جو کچھ اندر ٹوٹا ہے وہ باہر کی دنیا سے جوڑنے سے نہیں جوڑتا۔ اندر کے زخم اندر ہی بھرتے ہیں، باہر کے اسباب اندر کے زخم نہیں بھر سکتے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ روح کو زخم لگتا کیوں ہے بھائی؟ صوفیاء کے نزدیک اس کا پہلا سبب نفس کی زیادتی ہے۔ جب انسان اپنی حقیقت کو بھول جاتا ہے، جب وہ دنیاوی خواہشات کو اصل سمجھنے لگتا ہے، اور جب وہ اتنے اندر کے ربانی شعور سے، ڈیوائن کانشیسنس سے کٹ جاتا ہے، تو آپ کی اسپرٹ وونڈڈ ہو جاتی ہے، آپ کی روح زخمی ہو جاتی ہے۔ اور دوسرا اس کا دوسرا سبب ہے سچے تعلق کا نہ ہونا۔ جب انسان محبت تو کرتا ہے مگر ایسی ذات سے جو خود سبجیکٹ ٹو چینج ہے، جو خود فانی ہے، جواب نہ دے، یہ جو بے حسی دکھائے اس کے ساتھ، تو یہ تعلقات کے ٹوٹنے سے بھی جو ہے وہ ہوتا ہے۔ اور پھر جو اس کے تیسری علامت ہے وہ اس کی بھوک ہے۔ جیسے ہمارے جسم کی بھوک یہ اشیاء خورد و نوش سے جو ہے وہ پر ہوتی ہے، اور ہمارے نفس کی جو بھوک ہے یہ اٹینشن اور توجہ ملنے سے وہ ہوتی ہے۔ اس کی بھوک علم اور ادراک بھی ہے۔ اسی طرح ہماری جو روح ہے، اگر اس کی نرشمنٹ نہ ملے تو تب بھی یہ زخمی اور بیمار ہو جاتی ہے۔ اور روح کی نرشمنٹ یا روح کی خوراک وہ ذکر الہی ہے۔ اسے محبت الہی کا ٹیسٹ چاہیے، یہ عشق الہی کا ذائقہ چکھتی ہے، یہ ذکر سے قوت پاتی ہے جی۔ اور جب یہ ذائقہ نہیں ملتا، جب یہ نرشمنٹ نہیں ملتی، تو روح اندر ہی اندر کمزور ہونے لگتی ہے، اور آخر کار وہ اتنی زخم خوردہ ہو جاتی ہے۔ تو صوفی کہتے ہیں کہ اداسی صرف اس لیے آتی ہے کہ ہم اس کے نور سے جڑے نہیں رہے جس نے ہمیں پیدا کیا جی۔ وہ جو آسمانوں اور زمین کا نور ہے، ہم اس سے جڑے ہوئے نہیں ہیں، اس لائٹ سے۔ ہم اتنے زیادہ انگراسڈ ہو چکے ہیں میٹر کی محبت میں، مادے کی محبت میں، اس کی چاہت میں، کہ ہم نے اس کو پرستش کا درجہ دے دیا ہے۔ تو جب تک وہ روح کو اس کی خوراک نہیں ملتی، جب ہم اس اللہ نور السماوات والارض کے اس نور کے ساتھ ہم جڑے نہیں رہتے، تو تب ہماری روح زخمی ہونی شروع ہو جاتی ہے۔ تو روح کا اصل زخم جدائی کا زخم ہے، اللہ سے جدائی کا۔ یہ زخم اپنی اصل سے غفلت کا زخم ہے۔ حضرت بسطامی نے کہا تھا نا کہ میں نے ساری عمر خود کو تلاش کیا، اور جب ملا تو اس میں خدا تھا، جب خدا کو پہچانا تو اس میں خود کو پا لیا۔
تو یہ تو وجوہات تھیں جو میں نے آپ کو بتائیں کہ یہ زخموں کی نوعیت جو ہے وہ کیا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ اس کو اسپرچول اس کی نرشمنٹ ہی نہیں مل رہی، وہ ذکر کی حالت میں ہی نہیں ہے، تو وہ اندر سے کمزور ہو گیا۔ پھر اس کو جو ہے وہ یہ جو آپ تعلقات بناتے ہیں، یہ جو آپ کے ریلیشن شپس ہوتے ہیں، جب آپ انہی ریلیشن شپس کو اصل ریلیشن شپ سمجھ لیتے ہیں اور وہ جو ایک حقیقی رشتہ ہے جس کے اوپر کوئی تغیر نہیں آتا جی، اس کے ساتھ اپنے تعلق کو کمزور کر دیتے ہیں۔ اور پھر دوسری طرف جو ہے وہ نفس امارہ ہے، جب آپ مادے سے اتنی محبت کرنے لگتے ہیں کہ اس کو پرستش کی طرف لے آتے ہیں۔ تو اب اس کا علاج کیا؟ تو سب سے پہلا علاج تو جو ہے وہ سچائی ہے۔ سچ، انسان خود سے سچ بولے، یہ مانے کہ وہ زخمی ہے، اس بات کو تسلیم کرے کہ وہ تھک چکا ہے، اس بات کا اقرار کرے کہ اس کے اندر کچھ تو ہے جو ٹوٹ چکا ہے۔ یہ اعتراف درویش کی پہلی منزل ہے، کیونکہ حقیقت کی ابتدا اس اقرار سے ہوتی ہے۔ اور دوسرا علاج ہے خاموشی، سیکلوژن، سولیٹیوڈ، سائلنس۔ یہ دنیا آوازوں سے بھری ہوئی ہے، اتنی آوازیں ہیں آپ کے دماغ میں، اتنا شور ہے، اور یہ سب آپ کی آوازیں ہیں ہی نہیں، یہ دوسروں کی آوازیں ہیں جن کو آپ اپنی آواز سمجھے بیٹھے ہیں۔ اور یہ آوازیں، یہ شور اتنا ہے کہ آپ روح کی آواز ان آوازوں کے نیچے دب چکی ہے۔ تو جب انسان تنہائی میں جائے، سکوت اختیار کرے، مراقبہ کرے اور ایک وقت مقرر کرے جس میں وہ صرف خدا سے ہم کلام ہو، تو یہ خاموشی، یہ خدا سے کلام کرنا، یہ خود ایک مرہم بن جاتی۔ حضرت ذنون مصری فرماتے ہیں، جس نے تنہائی میں خدا کو نہ پایا وہ ہجوم میں بھی گم رہے گا۔ اور تیسرا علاج جو اس کی بھوک سے متعلق ہے، وہ جب آپ روح کو اس کی غذا نہیں دیتے، یعنی آپ ذکر نہیں کرتے، آپ استغفار نہیں کرتے، آپ اس کی طرف رجوع نہیں کرتے، تو اداسی اور خالی پن اور بے چینی جو ہے اس نے تو آنا ہی آنا ہے۔ تو جب بھی آپ کو خالی پن محسوس ہو، آپ کی طبیعت بے وجہ اداس ہو جائے، اندر ایک بے چینی اور اضطراب رہے جو سمجھ نہ آئے، تو ان تمام لمحات میں یا لطیف، یا لطیف، یا سلام، یا سلام، یا علی، یا علی، یا ودود، یا ودود، ان اسماء کا ذکر روح پر ایک خوشبو کی طرح اثر ڈالتا ہے۔ یہ اسماء روح کو اس کی اصل سے جوڑتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ تم اکیلے نہیں ہو، تم نے ایک قدم بڑھایا ہے تو وہ تمہارا مہربان رب وہ 10 قدم چل کر تمہارے پاس آ گیا ہے۔ تو استغفار صرف گناہوں کی معافی بھی نہیں ہوتی جی، یہ ایک روحانی رشتہ ہے جو ہمیں اپنے اندر کی بوجھ سے نجات دلاتا ہے۔ استغفار لوٹنا ہوتا ہے۔ اور اس کا چوتھا علاج ہے کہ روحانی صحبت تلاش کرے۔ روحانی زخم بڑھتے ہی اس لیے ہیں
کہ آپ کی صحبتیں ٹھیک نہیں ہوتی، کوئی آپ کی اس طرف توجہ نہیں دلاتا، کوئی ابتدا میں ہی ان روحانی زخموں پر مرہم نہیں رکھتا، اس لیے یہ بڑھ جاتا ہے۔ انسان خود کو دنیا کے شور میں تناؤ محسوس کرنے لگتا ہے، تو ایک صالح صحبت، کسی شیخ کی مجلس، کوئی ذکر کی محفل، کسی ایسے شخص کا لمس جس کی نگاہ میں نور، یہ سب ایسے مرہم ہیں جو بظاہر نظر نہیں آتے مگر دل کو تسکین دے دیتے ہیں۔ اور آج کے انسان کے لیے شاید پانچواں نسخہ یہ بھی ہو کہ لکھنا اور سننا، اپنے اندر کے اس خالی پن کو، اس بے وجہ کی اداسی کو، اپنی روح کے ان زخموں کو کسی کاغذ پر لکھ لینا چاہیے، کسی دعا میں بہا دینا چاہیے، کسی ذکر کی آواز میں غرق کر دینا چاہیے۔ یہ سارے وہ طریقے ہیں جو درویشوں نے اختیار کیے۔ حضرت رومی کے اشعار ہوں، حضرت سعدی کی نصیحتیں ہوں، یا حضرت علی حجویری کے کشف المحجوب کے الفاظ، یہ سب ایسے نسخے ہیں جو ہر زمانے کے انسان کے لیے دوا بن سکتے ہیں۔ اور سب سے آخری علاج مگر سب سے قوی نسخہ وہ تو عشق الہی ہے۔ جب انسان اللہ سے محبت کرنے لگتا ہے تو ہر زخم روشنی بن جاتا ہے۔ یہ عشق الہ وہ کیفیت ہے جو جدائی کو وصال میں بدل دیتی ہے، جو آنسو کو موتی میں تبدیل کر دیتی ہے، اور جو خالی پن کو نور سے بھر دیتی ہے۔ حضرت منصور حلاج نے کہا تھا، حسین بن منصور حلاج نے کہا تھا، میں نے اپنے زخم کو خدا کا خط سمجھا اور ہر درد میں اس کی دست خط کو پہچانا۔ تو یہی وہ نقطہ ہے جہاں صوفی کا سفر درد سے دوا اور دوا سے دیدار کی طرف بڑھتا ہے۔ روح کے زخم کوئی شرمندگی نہیں، بلکہ یہ وہ گزرگاہ ہے جہاں سے انسان اپنی اصل کو پاتا ہے۔ نہ بچا بچا کے رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ، کہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں۔ تو ہماری یہ شکستگی ہی ہمیں خدا کے قریب لے کر جاتی ہے، ہماری یہ شکستگی ہی ہماری قابلیت اور ہماری اہلیت ہے۔ تو میرے دوستو، اگر آپ کے اندر اداسی، خالی پن یا کوئی انکہی تکلیف ہے تو جان لیجئے کہ یہ آپ کا کوئی نقص نہیں ہے، اس کا ادراک آپ کے سفر کا آغاز ہے، اور ہر زخم ایک نشان ہے اس دروازے کا جو خدا کی طرف کھلتا ہے۔